آج علیمہ خان کی جانب سے دی گئی پی ٹی آئی احتجاج کی کال اور 2 روز بعد ہونے والے جلسے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ فقاص اکرم نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، آج علیمہ بی بی کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ جی 10,000 لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر لانے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کال ناکام ہوئی ہے یا کامیاب ہو گئی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رویہ آج پنجاب حکومت کا رہا اور جس طریقے سے حکومت نے فسطائیت اڈیالہ کے باہر D8 پہ، کلر کہار اور چکری ریسٹ ایریاز میں کی ہے، اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جب کوئی آپ کو روکے اور اس کے لیے طاقت استعمال کرے تو بس آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوپہر کو لگ بھگ 2 بجے ہمارے تمام ایم پی ایز جو پنجاب سے تھے وہ ہمیشہ مختلف اضلاع سے آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں کلر کہار، تاکہ پھر قافلے کی صورت میں آگے جائیں۔ وہاں انہوں نے 2-2:30 بجے کے قریب معین قریشی، ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، انہیں گرفتار کیا along with شیخ امتیاز، علی امتیاز وڑائچ اور 1-2 اور ایم پی ایز تھے۔ ہمارے باقی جو 50-60 ایم پی ایز وہاں پہ اکٹھے ہوئے، جس وقت وہ اکٹھے ہو گئے تو ریسٹ ایریا کا ان اینڈ آؤٹ جو ایگزٹ اور انٹرس تھی اس کو بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ اس وقت تک وہاں بند ہیں۔ کین یو امیجن؟ وہاں سے ہمارے ورکر گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے اپوزیشن لیڈر کو انہوں نے پنڈی جو ہے وہ CIA ادھر بھیج دیا۔ آگے آپ دیکھیں کہ چکری انٹرچینج پہ، چکری ریسٹ ایریا پہ ہمارے لوگ ہوئے، DHA کے گیٹ پہ گاڑیاں توڑی گئیں، وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، عورتیں مرد کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا، وہاں سے لوگوں کو بار بار منتشر کیا جاتا رہا، اس کی ویڈیوز موجود ہے۔ پھر ابھی کچھ دیر پہلے زبردست قسم کی شیلنگ جو ہے ہمارے لوگوں پہ کی اڈیالہ کے سامنے، وہاں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت کی اطلاع یہ ہے ایز وی اسپیک جو خان صاحب کی 2 بہنیں ہیں ان کو ڈیٹین کیا ہے انہوں نے، وہاں پہ ایک ہوٹل خالی کروا کے ان کے شٹر ڈاؤن کرائے، ان کو وہاں بند کیا ہوا ہے، اور ہمارے لوگوں کے اوپر مسلسل شیلنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کال ناکام ہوتی، تعداد تھوڑی ہوتی، لوگ نہ نکلتے، تو پھر اتنا تردد، اتنا لاٹھی چارج، اتنی شیلنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیلنگ تو اسی وقت ہوتی ہے نا، لاٹھی چارج اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے فسطائیت کی حد کی، اور پنجاب والوں کو سلام ہے۔ آج جس طریقے سے کل رات سے ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے تھے، لاہور میں چھاپے، پورے پنجاب میں انہوں نے چھاپے مارے ہیں، اس کے باوجود پنجاب والے جو ہے وہ جتنا بھی کراؤڈ وہاں پہ تھا اس میں بالکل میں سلوٹ کرتا ہوں۔ That was 80% of the people and the workers who came from Punjab. So this is not something new for you نا؟ آپ لوگوں کو تو اب تک عادی ہو جانا چاہیے اس رویے کا۔ تو ہم عادی ہیں، اس کے باوجود نکلتے ہیں۔ آپ نے یہ تو نہیں ہوا کہ نو شوز تھے، لوگ تو نکلے ہیں تو مار کٹائی ہوئی ہے، لوگ نکلے ہیں تو شیلنگ ہوئی ہے۔ اینڈ شیخ صاحب، ڈو یو تھنک کہ جو 9 اپریل کو آپ لوگ ایک یہ کرنے جا رہے ہیں، جلسہ کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی میں، حکومتی کیمپ سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں کو سپیس نہیں دی جائے گی، تو ڈو یو تھنک کہ وہ جلسہ جو ہے ہوگا؟ دیکھیں، آپ مجھ سے یہ کیوں توقع کریں گی کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوگا؟ بالکل کامیاب ہوگا۔ اسٹریٹ موومنٹ کے جو انچارج ہیں سہیل افریدی صاحب، انہوں نے اس کی کال دی ہے، انہوں نے انتظام کیے ہیں، اور ول سی انشاءاللہ، فنگرز کراس، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور کامیاب ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 9 اپریل تک اتنے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کا جو جلسہ ہے وہ کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں، گرفتاریاں تو آج بھی زیادہ شاید اسی لیے ہوئی ہیں کہ ان کو 9 کا خدشہ ہے، آج بھی مار کٹائی اسی لیے ہوئی ہے۔ گرفتاریاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اجازت کے لیے بھی ہم نے اپلائی کیا ہے، جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ KP کے چیف منسٹر جو ہیں وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ کہاں تک آتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ KP کے چیف منسٹر کو اگر اٹک کے پل پہ روک لیا جائے تو یہاں پنجاب کے ورکر اکیلے کھڑے ہو کے لیاقت باغ میں جلسہ کر رہے ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اس طرح تو ہم اپنے ورکر کو نہیں مروا سکتے پنجاب میں۔ تو اب یہ انہوں نے خود کوئی ڈیزائن کیا ہے، انہوں نے پنجاب کی تنظیم کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں KP کے چیف منسٹر نے، تو ہوپ فلی ہی از اے ینگ مین، انہوں نے کو پہلی کال دی ہے جو KP سے باہر کی ہے جلسے کے حوالے سے پنڈی میں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ صحیح۔ اچھا سر، اب تھوڑا سا کنفیوژن آتا ہے PTI میں اور اچکزئی صاحب میں۔ اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ NOC ہوگا تو پھر کوئی احتجاج یا جلسہ ہوگا،
آن دا ادر ہینڈ کیا پی ٹی آئی کو کوئی ایسی انسٹرکشنز ہے خان صاحب کی طرف سے کہ جی این او سی ملے گا اس کے بعد ہی کوئی جلسہ احتجاج کیا جائے گا؟ نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے۔ صحیح، تو سر یہ کنفیوژن پھر کس طرح سے دور ہوگی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ علیمہ باجی عظمیٰ باجی کی جو آخری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں کوئی ایسی چیز اسپیسیفکلی جو ہے وہ کنوے کی گئی ہو خان صاحب کی طرف سے یا نہ کی گئی ہو، میرے پاس اس کا کوئی وہ نہیں ہے فار اچکزئی صاحب۔ مگر ایز فار ایز پارٹی از کنسرنڈ، میں ایز این انفارمیشن سیکرٹری میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی، یوزلی جو میسیجز خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں وہ میرے پاس پہنچتے ہیں، مگر میرے پاس ایسا کوئی میسیج نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، کل تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی ایک اجلاس بلا رکھا ہے، اس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی شریک ہوگی، تو یہ سمجھا جائے کہ اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سنک ہو چکے ہیں؟ نہیں تو ہم ان سے علیحدہ کب ہوئے تھے؟ سر ایک کنفیوژن آتی ہے، اچکزئی صاحب کچھ اور فرماتے ہیں، پی ٹی آئی کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، وہ اسٹیٹمنٹس میں مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ٹی ٹی اے پی ہے، پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اس میں کون سی ایسی بڑی جماعت ہے جس میں اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو ٹی ٹی اے پی کیا ہے؟ صحیح، لیکن سر پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوششیں کر رہی ہے، احتجاج کی کال بھی دے رہی ہے۔ اچکزئی صاحب کی طرف سے ہم نے وہ کوشش نہیں دیکھی جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے لیے بھرپور احتجاج کریں گے۔ کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی ان سے۔ دیکھیں ان کو خان صاحب نے، اور وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے۔ اسی لیے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کی تو اپنی ایک پارٹی ہے۔ ہاں، تو میں وہی آپ کو بتا دوں، خان صاحب نے ان کو جب اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تو انہوں نے مفاہمت یا مزاحمت کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے، کیپنگ ان ویو دی سچویشن اراؤنڈ، اس کا ان کو اختیار دیا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فیصلہ وہ لے سکتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فیصلہ وہ لے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی ان کی پابند ہے اس معاملے میں، بیکاز خان صاحب نے یہ ڈسکشن جو ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک طرح سے ایک پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے جس میں کیونکہ پیٹرول جو ہے اس کی پرائسز بہت زیادہ ہائیک کر گئی ہیں، کیا پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ملے گی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور وہ کہیں گی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کرتے ہیں کیونکہ پورا ملک سفر کر رہا ہے اس سے؟ دیکھیں، ابھی ہم اسی لیے تو چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کا یہی خواب تھا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے بن جائے، جتنی بھی الائنس اپوزیشن کی فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں، اور آج اگر یہ سب اکٹھے ہوتے، مولانا صاحب بھی اکٹھے ہوتے تو ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ سامنے آتا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی پی کی قیادت جو ہے وہ کیا فیصلہ لے گی، مگر آبویسلی پاکستان تحریک انصاف تو مولانا کے پیچھے نہیں جائے گی نا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ ایشو کیش کروانا چاہیے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور اس پر احتجاج ہونا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس دن سے سراپا احتجاج ہے، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر جو مار کٹائی ہوئی ہے وہ ہماری پچھلے 3 دنوں سے آپ نے جو بندے گرفتار ہوئے ہیں وہ صرف یہ پیٹرولیم کی جو پرائس ہائیک ہے اس کی احتجاجوں کے دوران ہوئے ہیں۔ کے پی میں احتجاج ہوئے ہیں، میں کل کچھ فوٹیج دیکھ رہا تھا پنجاب کے مختلف ضلعوں میں، سختی ہے مگر پھر بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے۔ وی آر دا اونلی پارٹی ہو ہیلڈ 4 پریس کانفرنسز آن دا ڈے وین دے انکریز دس۔ 4 پریس کانفرنسز ہم نے کراچی میں، ہم نے لاہور میں، ہم نے اسلام آباد میں، پشاور میں، اور ہم آن ریگولر بیسز ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ وی ریجیکٹ دس۔ ہم تو سمجھتے ہیں ان کو استعفے دینے چاہیے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ ڈیزل جو ہے وہ 75% پاکستان کی اپنی پیداوار ہے۔